السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتگو شریف کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پشپنا میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو پھر اس مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا مدینہ تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سامعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب اپنے معجزات دکھلائے تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ کلہ جادو ہے، سحر ہے۔ اس لیے اس زمانے میں سحر اور جادو کا بہت ہی بڑا کام چل رہا تھا۔ جادوگری میں لوگ مہارت حاصل کر چکے تھے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے 40 جادوگروں نے آیا، اور جو 40 جادوگروں تھے وہ جادوگروں کے استاد سے بڑے بڑے جادوگر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب مقابلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنے رسی اور ڈنڈے پھینکے میدان میں، تو لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ ڈنڈے اور رسی صاف بنتا ہوا نظر آیا۔ لوگ خوفزدہ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے۔ وہ سانپ سے نہیں ڈرے، بلکہ اس لیے ڈرے کہ میرا بھی معجزہ یہی ہے صاف بننا، تو کہیں لوگوں کا گمان یہ نہ ہو جائے کہ یہ بھی ایک جادو ہے، سحر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے موسیٰ کی عصا کی جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسے تم ڈال دو زمین میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین میں ڈالتے ہیں، اور جو بھی زمین میں ڈنڈا پڑنا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا وہ ڈنڈا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور پڑنے کے بعد جادوگروں کے جتنے بھی رسی اور ڈنڈے بڑے بڑے سانپ بنے تھے وہ سانپ کو میدان میں رینگ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ سانپ بنا تھا وہ رینگا نہیں، بلکہ جتنے ان کے جادوگروں کے سانپ بنے ہوئے تھے سبوں کے ایک کر کے نکل گیا۔ علم والے کے ساتھ علم ہی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، ہم مقابل کو ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ جو کشتی لڑے تو جو لڑ رہا ہے اسی کو معلوم ہوگا کہ سامنے والے کے پاس کتنی طاقت ہے۔ جب مناظرہ ہو تو عالموں کے درمیان تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے۔ تو جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا تھا مخالفت میں، وہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ لوگ جادوگر تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ہماری تو نظر بند تھی، ہم نے تو تمام لوگوں کی نظر کو باندھ دیے تھے، اس لیے ہمارے ڈنڈے رسی ان کی نظر میں یہ صاف نظر آ رہا تھا، اور یہ نظر بند نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، یہ حقیقتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ ہے جو عصا اژدہا بنتے ہمارے تمام مصنوعی سانپوں کو نگل لیا۔ جب ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جادو نہیں ہے تو تماموں نے سجدے میں گر گئے اور بولے آمنت
اللہ پر ایمان لایا اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا؟ ان دونوں کے رب پر ایمان لایا۔ ہارون تو باللہ اللہ کے اوپر ایمان لائے، یہ تو معاملہ ہو گیا ختم کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، لیکن بعد تمام جادوگروں نے یہ کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اللہ اپنے آپ کو فرعون ہی کہلاتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کو رب نہیں مانتا، رب نہیں مانتے تھے دونوں بھائی، اور جتنے بھی بنی اسرائیل تھے وہ خدا نہیں مانتے تھے فرعون کو، بلکہ رب کائنات کو رب مانا کرتے۔ اس لیے جادوگروں نے یہ سوچنے والوں کے لیے کہ کہیں یہ نہ سوچ لے باللہ کے مطلب یہاں یہ ہو جائے کہ ہم نے فرعون کو ایمان لایا، اس لیے یہاں جادوگروں نے یہ کہا کہ میں نے ایمان لایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب ہوا، تاکہ فرعون بھی جان لے اور جتنی قطبی ہے جتنے فرعونی ہے وہ بھی جان لے کہ میں نے ایمان اس رب کے اوپر لایا جو تمام کائنات کا خالق ہے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون جب یہ دیکھا تو چندہ اٹھا اور اعلان کروا دیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جادوگروں نے کہا نہیں تم ہمارے رب نہیں ہو، ہمارا رب وہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا خدا ہے۔ فرعون نے اعلان کروا دیا کہ یہ جتنے جادوگر ہے 40 جادوگر تھے سبوں کا ہاتھ اور پیر کاٹ دیا جائے، سبوں کا ہاتھ اور پیر کٹوا دیا گیا، اور پھر اسی وہاں درخت میں ان 40 جادوگروں کو سولی میں چڑھا دیا گیا۔ پہلا پھانسی کا سزا دینے والا دنیا میں جو ہے وہ فرعون ہے، سولی کی سزا دینے والا وہ فرعون ہے۔ وہیں سے پھر یہ سلسلہ چلا کہ مجرموں کو پھانسی میں چڑھایا جائے، مجرموں کو سولی میں چڑھایا جائے، لیکن یہ جادوگر مجرم نہیں تھے کوئی، بس فرعون کی خدایت کو ختم کر کے اپنے رب کائنات کو ایمان لایا۔ آج فرعون اس چیز کو برداشت نہیں کر سکا اور ان 40 جادوگروں کو اسی وقت ہاتھ پیر کٹوا کر کے سولی میں چڑھا دیا۔ اتنا جلدات ظالم انسان فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے بنی اسرائیل کے پاس اپنے خاندان میں، اور ادھر فرعون اپنے تخت میں جا کر بیٹھا اور تمام وزراء کو بلوایا، اور بلانے کے بعد یہ حکم دیا کہ جس طریقے سے آج سے 40 سال پہلے ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے، آج یہی حکم میں صادر کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے جتنے مرد ہیں اور جتنے بھی بچے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب بنی اسرائیل کو یہ معلوم ہوا کہ فرعون نے اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، آج ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، تو بنی اسرائیل تمام مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی ظلم و ستم ہمارے اوپر ڈھایا جا رہا ہے۔ یعنی جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت فرعون نے یہی حکم دیا تھا کہ ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، قتل کروا دیا جائے، اور آج بھی آپ تشریف لا چکے ہیں تو فرعون کا یہی اعلان ہے کہ ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے، قتل کروا دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے قوم سے کہ مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو، اپنے دست کو فرعونیوں کے لیے، قطبیوں کے لیے، بددعا کے لیے آگے اٹھاتے ہیں۔ اے رب کبیر، یہ فرعونی، یہ قطبی ہمارے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اس کے اوپر عذاب صادر فرما دیں۔ 5 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی ہے فرعونیوں کے درمیان، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی نے ایمان نہیں لایا۔ بنی اسرائیل تو پہلے ہی سے تھے، اور فرعونی قطبی لوگوں میں سے چند لوگوں کے علاوہ ایمان نہیں لائے۔ ان کے یہاں ان 5 سالوں میں جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، سب سے پہلے ٹڈی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، اور ان کی جتنی کھیتیاں تھیں لہلاتے ہوئے تمام کھیتیوں کو چٹ کر کے ٹڈیاں،
ان کے گھروں میں ٹیڈیاں بھر گئے. اور جب وہ پریشان ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو، اب ہم تمہارے بنی اسرائیل کو نہیں ستائیں گے، اس کے اوپر ظلم نہیں ڈھائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیے، ٹیڈیوں کے عذاب ختم ہو گئے. لیکن جو ہی ٹیڈیوں کے عذاب ختم ہونا تھا، فرعون نے پھر بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیا. اور جو ہی فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعونیوں کے اوپر جو سروں میں رہتا ہے اس کا عذاب نازل کر دیا. تمام گھروں میں، فرعونیوں کے گھروں میں بڑے بڑے جوئی نظر آنے لگے. کھانے میں جوئی، پانی میں جوئی، سر میں جوئی، کپڑے میں جوئی، جہاں دیکھتے تھے جوئی ہی جوئی. پریشان ہو گئے وہ لوگ. اس طریقے سے 30 راتیں 30 دن گزارے تھے انہوں نے. صرف سوتے تھے تو جوئی کے اوپر، کھانا کھانے جاتے تھے تو پورے کھانے میں جوئی نظر آتا تھا، پانی پیتے تھے تو جوئی نظر آتے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ پہنچے اور پھر یہی عرض کیے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجیے، ہم ایمان لے آئیں گے اور پھر بنی اسرائیل کو نہیں ستائیں گے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو ان کے گھروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا تھا، لیکن پھر وہ بدسکھی ہو جاتے تھے، پھر اپنے وعدے کے خلاف کرتے تھے، نہ ایمان لاتے تھے اور نہ بنی اسرائیل کو ستانا چھوڑتے تھے. پھر بنی اسرائیلوں کو ستاتے تھے. اور بنی اسرائیلوں کو کیسے ستاتے تھے؟ کوڑے مارتے تھے، کوڑے کام کرواتے تھے، ان کے عورتوں کو خادمہ بنا کر رکھتے تھے اور طرح طرح کے ان سے کام لیا کرتے تھے، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا کرتے تھے. اور پھر جب یہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی عذاب نازل فرما دیتا تھا. ٹڈی کا عذاب، جوئی کا عذاب. تیسرا جو عذاب نازل ہوا وہ مینڈکوں کا. یہ پورے قرآن کے بارے میں قرآن سے بتا رہا ہوں. مینڈکوں کا عذاب، جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے کھانے میں مینڈک، جب بستر میں سونے کے لیے جاتے تھے تو بستر میں مینڈک، جب پانی پینے کے لیے جاتے تھے تو پانی میں مینڈک، یعنی پورے گھر میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے. اس طریقے سے 40 راتیں 40 دن انہوں نے گزارے. مینڈکوں کے درمیان کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا مینڈک ہی مینڈک. اور جب وہ مینڈکوں سے تنگ آ گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ پہنچے اور یوں ہی عرض کیے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے تھے، عذاب ہٹا لیا جاتا تھا. اور جو ہی عذاب فرعونیوں کے اوپر سے ہٹایا جاتا تھا پھر وہ ظلم و ستم بنی اسرائیل کے اوپر چالو کرتے تھے. پھر ظلم و ستم بنی اسرائیل کے اوپر چالو کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب نازل فرمایا وہ خون کا عذاب. یعنی جب وہ پانی پیتے تو پانی خون ہو جاتا. جس کنویں سے پانی لیتے اور ان کے ڈول میں پانی آتے ہی خون بن جاتا. حتیٰ کہ وہ لوگ جا کر کے بنی اسرائیلیوں کے گھروں سے پانی مانگتے. اب بنی اسرائیل جب انہیں پانی دیتا اور ان کے ہاتھ میں جو بھی پانی جاتا وہ خون بن جاتا. اسی کنویں سے فرعون لوگ بھی پانی لیتے، اب بنی اسرائیل لوگ بھی پانی لیتے. جب بنی اسرائیل پانی نکالتے پانی کا پانی ہی رہتا، اور جب فرعونی لوگ پانی نکالتے تو خون بن جاتا. یہاں تک کہ دریائے نیل سے بھی جب وہ پانی لیتے اور جب ان کے برتن میں وہ پانی آتا تو خون بن جاتا. اس طریقے سے نہ جانے کئی راتیں کئی دن گزارے. یہ خون کا عذاب اللہ کی طرف سے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزہ. بہت دنوں تک وہ پریشان رہے. فرعون کہنے لگا یہ منحوسیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے معاذ اللہ، کہ یہ جب تک موسیٰ یہاں رہیں گے، جب تک اسے ہم قتل نہیں کر دیں گے، ہمارے اوپر یہ عذاب نازل ہوتا رہے گا. کیوں نہ ہم موسیٰ کے کام تمام کریں. یہاں تک کہ در پہ آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. تب حضرت عافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی دامن پکڑ لیا. بولی آپ انہیں پالے ہیں، آپ کے گھر میں وہ بچہ پلا ہے، پھر آپ اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ کی گود میں کھیلا ہے. فرعون کو شک ہوا اپنی بیوی کے اوپر. پوچھا کیا تم فرعون کے رب حضرت موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان رکھتی ہو؟ تو آسیہ نے بولی ہاں، میں بھی اسی رب کو مانتی ہوں، اسی رب کی عبادت کرتی ہوں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے. میں تمہیں خدا نہیں مانتی.
میں تجھے رب نہیں مانتا. اگر تو خدا ہوتا تو یہ عذاب تمہارے اوپر نازل نہیں ہوتا. تم کیوں پریشان ہو؟ فرعونیوں کو کیوں بھیج دو موسیٰ کے دربار میں کہ جاؤ دعا کر دو تاکہ یہ عذاب ہٹ جائے؟ ایک بار نہیں کئی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھائے اور اس کا رب نے تمہارے عذاب کو ختم کر دیا. پھر بھی تم ایمان نہیں رکھتے. ہاں میں ایمان رکھتی ہوں اس رب کے اوپر جو تجھے تخلیق کیا ہے, مجھے تخلیق کیا ہے, ساری دنیا کے جس نے رچنا کی ہے, یہ ساری دنیا کو جس نے بنایا ہے وہی ایک خدا ہے. تو خدا نہیں ہے, تجھے خدا تسلیم نہیں کرتے. جب اتنا سچا بکیون آگ بھولا طرح طرح کے مسائل میں مبتلا کرنے کا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا وہی دن جب میلہ لگتا ہے, سال میں ایک مرتبہ میلہ لگایا جاتا تھا, جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزہ دکھلائے تھے. 40 جادوگروں نے اپنے کنٹا رفی چھوڑ کر کے دکھلایا تھا سانپ بچھو. اور جب وہ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور رب کے اوپر, تو فرعون نے ان تمام کو پھانسی میں چڑھایا, آدم سے لگا کر کے. پھر وہی میلہ کا دن آیا, تمام لوگ حاضر تھے, خوشیاں منا رہے تھے. اور فرعون دربار لگایا. دربار لگانے کے بعد آسیہ کو میدان میں لاتا ہے اور بولتا ہے بول تیرا خدا کون ہے؟ میں تمہارا رب اعلیٰ نہیں ہوں. آسیہ بولتی نہیں تو میرا رب نہیں ہے, میں تجھے رب نہیں مانتی. اللہ اکبر. وہ دربار میں مرد بھی ہے, عورت بھی ہے, بچے بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, سب کے دربار لگے ہوئے. حکم دیتا ہے کہ اس عورت کے جسم سے کپڑے اتار دیا جائے, کپڑے اتار دیا جائے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا اتارا جا رہا ہے. اور پھر پوچھ رہا اب بول میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں؟ قربان جاؤ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہے, ظلم و ستم ہو رہا, ہم یہ سوچ رہے ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. نہیں میرے دوستوں نوجوان ساتھیوں, ہر گھڑی ہر قوم میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے, ہر گھڑی. اور پھر تمام لوگوں کے سامنے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام تن سے کپڑے جدا کر دیے جاتے, نکال دیے جاتے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ذات رضی ہو جاتی ہے تمام محفل میں. کہاں اعلیٰ درجے کے حضرت آسیہ, ایک بادشاہ کی بیوی, اور تمام کی نظریں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. بدن میں ایک بھی کپڑا نہیں ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرعون پوچھتا بول تمہارا خدا کون ہے؟ قربان جائیے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بولتی ہے میں گواہی دیتی ہوں میرا رب رب کائنات ہے, تو میرا رب نہیں ہے. میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال, پھر بھی میری آواز میری زبان سے یہی نکلے گی حق لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. فرعون کو مست ہاتھیوں کو بلواتا ہے اور آسیہ کو زمین میں لٹا دیتا ہے, اور یہ ہاتھوں کو کیل ٹھو کر کے باندھنے کا حکم دیتا ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں لیٹی ہوئی ہے, بدن میں کپڑے نہیں ہے, اور پھر کیل ٹھوکوا کر کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے, اور پیروں کو ایک ہاتھی کے رخ الگ, ایک ہاتھی کے رخ الگ, دونوں کے رخ الگ ہے, اور پیروں کے دونوں پیروں میں ہاتھی کے پیروں میں رسی باندھ دیا جاتا ہے. اور پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر میں رسی باندھ دیا جاتا ہے. اور پوچھتا ہے بول تیرا خدا کوئی ہے؟ میں کیا تیرا رب نہیں ہوں؟ وہ فرعون مردود سمجھتا ہے کہ خوف سے یہ نہ کہتے ہاں میں تو میرا خدا ہے, میں تجھے خدا مانتا ہوں, میں تجھے خدا تسلیم کرتی ہوں. لیکن ایمان والے ایسے ایسے گزرے ہیں کہ کیا بتاؤں, سر تن سے جدا ہو گیا ہے, جسم چھلنی چھلنی ہو گئے ہیں, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, لیکن رب کائنات کا نعرہ لگا کر اس دنیا سے گئے. آج ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں, اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو چاہے وہ نعرہ لگوا دے, اور آخر ہمیں مرنا ہی ہے تو ہم غیروں کا نعرہ لگا کر کیوں مرے میرے بھائیوں؟ اپنا رب کا نعرہ لگا کر مرے, رب کا نام لے کر مرے, رسول اللہ کا نام لے کر مرے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور جب معلوم ہی ہے کہ ہمیں مرنا ہے تو اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے کیوں نہ مرے, ہم غیروں کے خداؤں کو نام لے کر کیوں مرے جب مرنا ہی ہے؟ تو آسیہ یہاں سے دیکھا میرے آنے والے مسلمان چاہے جتنا بھی ظلم و ستم تمہارے اوپر ڈھالے, مجھے
तुम्हारे ऊपर नहीं ढाया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरते हैं उस महफिल से, कहते हैं आसिया सब्र करो, अल्लाह तेरे लिए बेहतरीन घर बना कर रखा है। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखती है और कहते हैं गवाह रहना कि मैं जान तुम्हारे दीन के लिए दे रही हूँ, उस खुदा के ऊपर मैं अपना ईमान रखती हूँ जो तुम्हारा खुदा है। और फिर हाथियों को आग दिया जाता है और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म दो टुकड़े में बच जाता है। और जब जिस्म फटता है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला आसिया रजी अल्लाह ताला ने से हम तलाब होता है, कहते हैं आसिया जिंदगी में ही अपना घर को देख ले। और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की रूह अभी कब्ज होने वाली थी कि अपनी आंखों के निगाहों से, अपनी आंखों से, माथे की आंखों से देखी कि जन्नत में मेरा घर बना हुआ है, जन्नत में मेरा घर बना हुआ है। और वो हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में एक और खुशखबरी सुना दूं कि कल क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में जाने का हुक्म मिल जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम में जाने का हुक्म मिल जाएगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हमारे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाएगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में जाएंगे। कितना बड़ा इनाम। तो ये है ईमान की पुख्तगी, ये है ईमान की मजबूती। आज हमारे कांटे सताए इसलिए जा रहे हैं कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, अल्लाह के ऊपर हमें भरोसा नहीं, तवक्कल तो अल्लाह। हम कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन अपोजिट सोचिए कि हम अल्लाह के साथ नहीं हैं। समझ रहे ना, अल्लाह तो हमारे साथ है लेकिन हम अल्लाह के साथ नहीं है। अगर हम अल्लाह के साथ होते तो हमारी जुबान से झूठ नहीं निकलती, हमारी जुबान से किसी की ग़ीबत नहीं होती, हमारी जुबान से अच्छी अच्छी बातें होती। अगर हम खुदा के साथ होते तो हमारी नमाजें क़ज़ा ना होती, अगर हम खुदा के साथ होते तो हम गलत राह में नहीं चलते, सीधे राह में चलते। अल्लाह हमारे साथ है लेकिन हम खुदा के साथ नहीं है। जिस दिन आप खुदा के साथ हो जाओगे उस दिन आपके जितने भी परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला दूर कर देगा। जितनी भी अंबिया किराम तशरीफ लाए, देखिए उनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनके कौमों के ऊपर जुल्म सताए गए, मारे गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने तौबा की, इस्तग़फ़ार किए और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेहतरीन इनामात इकराम से नवाजा। तब ना घबराओ, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद होगी हमारे साथ, लेकिन उस वक्त होगी जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। आप अल्लाह के जानिब झुक जाओ, फिर देखेंगे आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की मदद आती है या नहीं आती। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला इस दुनिया से कुछ करते हैं, बहुत दर्दनाक अज़ाब हज़रत आसिया को दिया गया है, बहुत दर्दनाक अज़ाब। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक अज़ाब फिरौनियों को बढ़ाया। दरिया का पानी जोश मारने लगा, दरिया नील का पानी, और ऐसा जोश मारा कि फिरौनियों के घरों में जा करके वो पानी अंदर दाखिल हुआ, लेकिन बनी इसराइल के घर सेफ रहे, बिल्कुल महफूज रहे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार पे जाते हैं और दुआ के लिए हाथ उठा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर देते हैं और उनके ऊपर का अज़ाब खत्म हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से ये कहते हैं कि हमें एक घर बनाने के दिया जाए जहाँ हमारे लोग वहाँ इबादत करें। तो फिरौन ने देख चुका था, इजाज़त दे दिया, ठीक है जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े घर बनाते, अल्लाह के नाम से जो मस्जिद कहा जाता है, और तमाम बनी इस्राएल से कहते यहाँ इकट्ठा हो और यहाँ पे आप नमाज़ पढ़े, और लोग नमाज़ पढ़ते रहे। और एक दिन अल्लाह का हुक्म आ जाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इस्राएल को लेकर के रातों रात आप यहाँ से मिस्र से निकल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आप हिजरत करें यहाँ से और रात में निकलना, ताकि फिरौन को या फिरौनियों को, कितबियों को पता ना चले। और जब फिरौनी और कुतबी तमाम लोग सो गए, तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को हुक्म दिए कि हमें हिजरत का हुक्म मिला है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हिजरत करो, कल रात हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तुम लोग सामान व असबाब अपना सिमट लेना, और फिर हमें हुक्म मिला है कि फिलिस्तीन की तरफ जाना है। और कल जब रात होती है
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آدھی رات کو اپنے تمام و اصحاب کے ساتھ مصر چھوڑ کر کے فلسطین کی طرف جاتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا جمعہ بتاؤں گا کہ جب فلسطین کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں کیا کارنامہ ہوا. اور سب سے بڑا عذاب جو فرعون اور فرعونیوں کو پر آیا جو دریائے نیل میں غرق ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بحفاظت پار ہو گئے. ایک اعلان ہے ہمارے حضرت حافظ آئے ہوئے ہیں گورنی سے اور ان کی ایک گھر میں صرف ماں ہے وہ بھی ضعیفہ ہے اور بہن ہے نا بہن ہے جو شادی کے لائق ہے تو ان کی مدد کریں آپ. یہ حافظ بہت بہترین حافظ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں اور یہ اپنا بھاڑا وغیرہ ان کو گھر کا دینا ہے. آپ ان کا خیال کریں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا سبھی لوگ اچھے سے کھڑے ہو کے سبھی درست کر لیں. آگے آ جا.